السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی ہے نور کا محافظ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض۔ سورہ نور، آیت نمبر 35۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رات کی تاریکی میں اللہ کے نور کی پہلی کرن ایک دل میں اتری اور ایک کہانی شروع ہوئی، ایسی کہانی جو ایمان، اخلاص اور اللہ کے نور کی تلاش سے بھرپور ہے۔ غار کے کنارے پر کھڑا لڑکا۔ ایک پہاڑی گاؤں تھا۔ وہ گاؤں سادہ مگر ایمان کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ایک نوجوان رہتا تھا، ایان۔ ایان کا دل بہت پاک تھا۔ وہ ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، یا اللہ، تیرا نور کہاں ہے؟ میں اسے کیسے پاؤں؟ ایان کے والد ایک لکڑہارے تھے اور ماں قرآن کی حافظہ تھیں۔ گھر میں غربت تھی مگر سکون بے حد تھا۔ ایک شام ایان غار کے پاس بیٹھا ہوا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں کی آواز گونجی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ خواب میں آنے والی روشنی۔ اس رات ایان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک نورانی روشنی اس کے پاس آئی اور بولی، ایان، اللہ کے نور کی تلاش باہر نہیں، اندر ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے 3 دروازے کھولنے ہوں گے۔ نمبر 1، سچی نیت، نمبر 2، صدقہ، اور نمبر 3، قرآن کی پیروی۔ ایان نیند سے اٹھا، دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان 3 دروازوں کو کھولے گا۔ پہلا دروازہ، سچی نیت۔ اگلی صبح ایان مسجد گیا۔ امام قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت اخلاق کے ساتھ ہو۔ ایان نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، آج سے میری ہر نیت صرف تیری رضا کے لیے۔ اسی پل اس کے دل میں ایک عجیب روشن ٹھنڈک اتری، جیسے کسی نے اس کے اندر چراغ جلایا ہو۔ دوسرا دروازہ، صدقہ۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک مسافر آیا، بھوک سے نڈھال تھا۔ ایان کے گھر میں صرف ایک ہی روٹی تھی۔ ایان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ایان، دے دو، اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ ایان نے پوری روٹی مسافر کو دے دی۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی رات جب ایان سویا تو اس نورانی روشنی نے پھر کہا، اے ایان، دوسرا دروازہ بھی کھل گیا۔ اللہ کے نزدیک تمہارا صدقہ بہت قیمتی ہے۔ تیسرا دروازہ، قرآن۔ اب ایان قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتا تھا۔ ہر آیت اس کے دل پر پڑتی اور اسے بدلتی جاتی۔ ایک دن اس نے یہ آیت سنی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ اپنے نور کی ہدایت جسے چاہے دیتا ہے۔ ایان کے دل میں عجیب سی لپک جاگی۔ اس نے قرآن ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ گاؤں کی مسجد میں درختوں کے نیچے رات کے سکوت میں وہ قرآن پڑھتا، سمجھتا، روتا اور بدلتا جاتا۔ تیسرا دروازہ بھی کھل گیا، نور کا ظہور۔ پوری رات عبادت کے بعد فجر سے کچھ پہلے ایان پہاڑی غار کے پاس پہنچا۔ تاریک آسمان کے نیچے وہ سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں تیرے نور کا سوالی ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ عین اس وقت فجر کی پہلی روشنی افق پر نمودار ہوئی۔ ہوا ہلکی سی چلی اور ایان کے دل کے اندر ایک تیز چمکتی ہوئی روشنی پھوٹ پڑی۔ ایسی روشنی جو خوف کو مٹا دے، دل کو جلا دے، راستہ دکھا دے۔ وہ کھڑا ہوا، بدلا ہوا، روشن، مضبوط۔ اب وہ خود نور اسے ملا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ ایان کا مشن،
ایان اب گاؤں والوں کو قرآن پڑھاتا، صدقہ کرنے کی ترغیب دیتا اور بچوں کو سچی نیت کا سبق دیتا۔ وہ کہتا، نور باہر نہیں اندر ہے، اور وہ اللہ دیتا ہے صرف انہیں جو اس کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ایان آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو روشن کیا۔ یہ تھی آج کی کہانی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس سے آپ نے بہت سیکھا ہوگا کہ اللہ کی نور ہم تک کیسے پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے، پسند آئے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔